بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس آیت کا ایک حصہ اس سے پہلے پڑھا جا چکا ہے اور یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو یہ متنبہ فرمایا تھا کہ ان کی سمجھ اور سوچ یہ تھی کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے جو اقتدار دیا ہے، جو سلطنت دی ہے، جو بادشاہت دی ہے، انسانوں پر بھی ہے، جناتوں پر بھی ہے، شیاطین پر بھی ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت سلیمان کی سلطنت کا سارا راز جادو میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، کہ یہ جادو آتا ہے ان کو، انہوں نے شیاطین کو اپنے قبضے میں کر لیا، فرشتوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، انسانوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور جنات کو اپنے قبضے میں کر لیا، پرندوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، سارا کا سارا وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جادو سیکھ کر کیا ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ جادو سیکھنا تو اگر اس کے اندر شرکیہ کچھ پڑھا جاتا ہے تو وہ تو کفر کے درجے میں ہے، اور حضرت سلیمان تو کفر کر نہیں سکتے، وہ تو نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ جو کچھ کرتے ہیں جادو سے کرتے ہیں، لہذا جادو سیکھو، جادو کا رواج ہو گیا۔ اور جب اس کا رواج زیادہ بڑھ گیا، وہ یہ سمجھنے لگے کہ جادو ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور نبوت کے عمل کو یا نبوت کے معجزات کو، حضرت سلیمان کے معجزوں کو وہ جادو کا اثر سمجھنے لگے، اور معجزہ اور جادو کے اندر فرق ختم ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ معجزے کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جادو یہ دنیا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جس طرح آدمی دوا کھاتا ہے تو اس دوا کا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن وہ دوا اثر کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے
کہ ہر دوا اثر نہیں کیا کرتی، بعض دوائیں آپ کھائیں اور آپ کو اس سے صحت نہیں ہوتی، اسی طرح ہم دوا کھاتے ہیں لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کے اندر اثر رکھیں گے اللہ۔ بالکل یہی معاملہ جادو کا بھی ہوتا ہے کہ جادو دنیا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس میں بھی اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا فعل شامل حال ہوتا ہے۔ آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جادو ہی سے ہوتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے اس شہر میں جس کا نام بابل ہے، جو عراق کا مشہور شہر تھا، جس کے اندر جادو کو سیکھنے سکھانے کا رواج بڑھ گیا تھا، اللہ نے وہاں 2 فرشتوں کو بھیجا، اور ان دونوں فرشتوں سے اللہ نے یہ چاہا کہ جادو اور معجزے کے درمیان کے فرق کو ظاہر کریں، کہ اللہ بغیر اسباب کے معجزات پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، اور جادو کے اندر یہ دنیا کے افعال میں سے ایک فعل ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے لوگوں کو جادو کے سلسلے میں وضاحتیں فرمائی اور جادو کا اور شعبدہ بازی کا فرق سمجھایا کہ جو یہ دنیا کے افعال میں سے ایک فعل ہے اور یہ بھی اثر کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اور معجزے کا تعلق اس کے برخلاف ہے کہ وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب جادو کو دکھلاتے تو اس کے بارے میں وضاحت بھی فرماتے، اور فرماتے کہ تم ہمیں یہ کرتا دیکھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ اس کے ذریعے سے تم کوئی غلط کام نہ کرنا، بلکہ ہمارا وجود، انہوں نے کہا کہ ہمارا وجود تمہارے درمیان ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی جادو کو سیکھ لو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا وجود، فرشتوں نے کہا بابل کے علاقے میں آ کر کہ ہمارا وجود تمہارے درمیان ایک طرح کی آزمائش امتحان ہے۔ وہ امتحان یہی تھا کہ اللہ نے جادو اور معجزے کے فرق کو بیان کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا جو جادو دکھلایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جادو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن معجزہ اللہ کا وہ پیغمبر اور فرشتوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور جادو کا اثر ہو جائے یہ اپنے اثر کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کام کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا وجود تمہارے درمیان ایک آزمائش ہے۔ بہرحال اللہ نے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کام کو کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتخاب کیوں کیا، انسانوں سے کیوں نہیں کروایا یا نبی سے کیوں نہیں کروایا۔ اللہ اپنا پیغام بندوں تک نبی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، لیکن جادو اور معجزے کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اس لیے بھیجا کہ جادو کے فرق کو واضح کرنے کے لیے، چونکہ جادو ایک گندا عمل ہے اور اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے بھی اللہ یہ کام کسی نبی سے لیں، تو اس کام کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا جس کا ذکر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، نیز یہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ فرشتے تو آئے تھے بتلانے کے لیے، لوگ ان سے جادو سیکھنے لگے۔
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جادو کرنا یہ کفر کے درجے کے قریب ہے، اور اس میں بعض عمل تو کفر ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ویسے اللہ ایک بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ویسے جادو وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا جتنے ڈھونگ کرنے والے ہیں، جب بھی ڈھونگ کریں تو سمجھ لیں کہ یہ آیت ذہن میں رہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بڑے سے بڑا جادوگر بھی اللہ کے ارادے کے بغیر کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو یعنی وہاں کے یہودی ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدے مند نہ تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔